أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. صدق اللہ العظیم. کل عصر کی نماز سے آج تک بہت سی اہم، بہت سی نہایت مفید باتیں، منصوبے، کام ہمارے سامنے پیش کیے گئے، لیکن کبھی بھی نتیجہ صرف علم سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. کوششوں سے حالات بدلتے ہیں، خواہشات سے صرف حالات نہیں بدلتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم مثال دیتے ہیں، ایک شخص نے بہت مفصل تقریر سنی،
کہ بیرون ملک جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، پاسپورٹ بنانے کے لیے فلانے ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیرون ملک کے اندر ملازمت تلاش کی جاتی ہے، اور پھر کوئی کمپنی والا ہماری صلاحیت کے مطابق ہمیں منتخب کر لیتا ہے، وہاں سے ویزا ایشو ہوتا ہے، یہاں کی ایمبیسی میں اسٹامپ کیا جاتا ہے، میڈیکل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جسمانی صحت کے بارے میں اطمینان حاصل کر لیا جاتا ہے، پھر ہوائی جہاز کی ٹکٹ بک کی جاتی ہے، پھر آدمی پردیس ملک میں پہنچتا ہے اور مہینہ بھر محنت کر کے نہ وقت پر کھایا، نہ وقت پر پہنا، نہ وقت پر سویا، پھر آدمی وہاں سے ڈالر اور ریال بھیجتا ہے۔ ایک صاحب نے مفصل تقریر سنی اور گھر پر جا کر سو گئے۔ تو یہ پوری تقریر سے اس کی آمدنی کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، یہ ساری تقریر اور مفصل گفتگو کی ہی گئی ہے ایک ایک مرحلے کو طے کرنے کے لیے، اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ دوسری مثال حضرت فرماتے ہیں، 70 سال کا بوڑھا آم کی گھٹلی بو رہا تھا، لوگوں نے کہا قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، اب کیا شوق ہو گیا آم کی گھٹلی کے بونے اور آم کے درخت کا خواب دیکھنے؟ تو بڑے میاں نے جواب دیا، میں اس لیے آم کی گھٹلی بو رہا ہوں تاکہ آئندہ کی نسل ان آم کے درختوں سے فائدہ اٹھائے۔ اگر میرے بڑوں نے بھی یہی سوچا ہوتا تو آج مجھے آم کھانے کے لیے نہیں ملتے تھے۔ جتنی باتیں، جتنی گزارشات، جتنی تحقیقات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جا رہی ہے، نصاب تعلیم، نظام تعلیم، یاد رکھنا چاہیے قوموں کی عمر میں 100-200 سال کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک دکان کے ترقی کرنے کے لیے 15-20 سال لگ جاتے ہیں، ایک خاندان کی غربت کے خاتمے کے لیے 25-30 سال لگ جاتے ہیں، ایک کمپنی کے ڈیولپ کرنے اور ٹریڈ مارک کے چلانے کے لیے نہ جانے کتنے ملازموں کی زندگیاں اور صلاحیتیں کھپ جاتی ہیں۔ پوری قوم کو اٹھانا، پوری بستی کو اٹھانا، پورے نظام تعلیم کو ڈیزائن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آئندہ 70 سال لگ جائیں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آئندہ 100 سال لگ جائے۔ جس دشمن نے آج کچھ کیا ہے اس نے بھی 70 سالہ محنتوں کے بعد ہی کیا ہے، دفعتاً کوئی انقلاب نہیں آ جایا کرتا ہے۔ جنگ آزادی کتنے 100 سال لڑی گئی، کتنی ناکامیاں جھیلی گئی، کتنے جنازے اٹھائے گئے۔ قریبی زمانے کا ایک تاریخی واقعہ ہے جنگ آزادی کا۔ کب سے شروع ہوئی آزادی کی جنگ؟ ذہن سازی، عوام الناس، علماء اور خواص کا آمدہ ہونا۔ بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے حصے کی کوشش ایک ایک امت کا فرد محسوس کرے۔ گاڑی سارے پرزوں سے چلتی ہے، امت کا ہر فرد اہمیت رکھتا ہے۔ ایک پرزے کا بند یا ناکارہ ہو جانا گاڑی کو چلنے نہیں دیتا ہے۔
اسی طریقے سے کسی ایک امتی کا اپنی صلاحیتوں کے سلسلے میں ناکارہ بن جانا یہ پوری امت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ رفاہی کام، چیریٹی کے کام، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درد عطا فرمایا۔ جیسے جہنم کی بھوک مٹانا یہ نبوت کا کام ہے، ویسے دنیا کی بھوک مٹانا بھی نبوت کا کام ہے۔ جیسے آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فکر مند رہنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہے، ایسے ہی دنیا کی ضرورتوں کا پورا کرنا بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ رہا ہے۔ نبوت سے پہلے خدمت خلق کا جذبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد آقا تشریف لائے۔ امی جان نے جو جملہ فرمایا ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کمالات کون سے گنائے ہیں، اوصاف کون سے شمار کیے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی، وتعین علی نوائب الحق، جن کا حق مارا جا رہا ہو مظلوموں کا آپ تعاون فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جب حبشہ جانے کا ارادہ کیا تو علاقے کی ایک ذمہ دار شخصیت نے تقریباً یہی الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل فرمائے، ابوبکر تجھ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا ہے، تم تو رشتہ جوڑنے والے ہو، تم تو مہمان نواز ہو، تم تو ناداروں کی مدد کرنے والے ہو۔ خدمت خلق کے کام، انسانی بنیادوں پر انسانی امداد کے کام، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ایک حصہ ہے۔ سیرت کو اس رخ سے بھی دیکھا جانا چاہیے۔ امداد کے بہت سے میدان ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے۔ کام کرنے کے لیے وسائل نہیں چاہیے، عزائم چاہیے۔ مالداروں سے تعلقات نہیں چاہیے، حقیقی درد چاہیے۔ پڑوسی ملک کے اندر ایک شخص گزرا ہے عبدالستار ایدھی نام کا، اس شخص نے سڑک پر ایک لاوارث جنازہ پڑا ہوا دکھا، دل میں ایک درد پیدا ہوا، اس جنازے کو اپنی گاڑی پر کسی طریقے سے نہلایا، کفنایا، دفنایا، اپنی زندگی کا مشن بنا دیا۔ اتنا بڑا کام اللہ نے اس شخص سے لیا کہ ملک بھر میں اس کے ایمبولینس، ملک بھر میں اس شخص کی تنظیم جنازوں کے نہلانے میں ایک امتیاز اور ایک شان اس نے قائم کر لی ہے۔ درد اور عزائم، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں، والد محترم فجر کے بعد کہیں باہر نکلتے، سڑک پر گھر سے نکلنے کے بعد دکانوں پر، ٹھیلا بنڈیوں پر نظر پڑتی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، زبان سے کچھ بولنے لگ جاتے،
تو والد محترم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، حضرت کیا بات ہو جاتی ہے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہی آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں، زبان سے آپ کچھ بولنے لگ جاتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے، یہ ٹھیلا بنڈی والا اب روزی کے لیے نکل رہا ہے، اب یہ دکان والا اپنی دکان کھول رہا ہے، نہ جانے کتنا مال اس نے انویسٹ کیا ہوگا، اب اس کے بچے روٹی کے انتظار میں ہوں گے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو دعا کرتے ہوئے جاتا ہوں، اے اللہ ان لوگوں کو حلال روزی عطا فرما دیجئے، ان کو حلال روزی عطا فرما دیجئے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، خود غرضی کی زندگی، مفاد پرستی کی زندگی، اپنی دو روٹی دو بوٹی کی زندگی، گھٹیا قسم کی زندگی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں قحط کے زمانے میں، اگر میں 3 وقت کا کھاؤں گا تو پھر قحط زدہ لوگوں کی بھوک یاد نہیں رہے گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت صاف لکھا ہے، رمضان میں بھی کچھ پھلکے ہی کھایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت بڑھاپا ہے، رمضان ہے، ضعف بڑھ جائے گا، تو حضرت نے فرمایا دہلی کی سڑکوں پر بہت سے بھوکے سو رہے ہیں، نظام الدین ان سب کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، تو ایک لقمہ کم کر کے ان کی بھوک میں شریک تو ہو سکتا ہے۔ یہ درد سکھلایا گیا۔ وہ ایمان والا نہیں ہے جو پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ ایک امدادی کام ہے، ان اللہ یحب المؤمن المحترف، کہ اللہ تعالیٰ پروفیشنل پیشہ ور ایمان والے کو پسند فرماتے ہیں۔ ہنر سکھانا، اپنے قدم پر کھڑا کر دینا، کوئی ایسے ووکیشنل کورسز کروا دیے گئے، کچھ ایسا کام بتلا دیا گیا، چشمے بنانے، مستری کا ہنر، کوئی حلال کام چھوٹا نہیں ہے اور کوئی حرام کام باعزت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہی پیمانہ ہے، حلال اور حرام ہونا ہی عزت اور ذلت کا پیمانہ ہے۔ من امسا کالن من عمل یدہ امسا مغفورا لہ، محنت کرتے ہوئے جس کی شام ہوتی ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ امدادی کام ہے۔ عورتوں کو موم بتی بنانا سکھا دیا، ٹیلرنگ سینٹر قائم کر دیے، بہت اہم کام ہے، اہل علم کو متوجہ ہونا چاہیے۔ دوسرا کام ہمارے ملک کے اندر بعض تنظیمیں کر رہی ہے اور بھی کرنے کی ضرورت ہے، محروسین کی امداد۔ قید خانوں میں سڑ رہے ہیں، سالہ سال گزر گئے، جوانیاں ڈھل گئیں، وقتی طور پر کچھ تبصرے کر دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جو درد مندی ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ حقیقی معنی میں درد مندی نہیں ہے۔ بدر کے قیدی آئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، ابھی تک انہوں نے اسلام ظاہر نہیں فرمایا، آقا کو آنکھ نہیں لگ رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تو آقا نے فرمایا مجھے قیدیوں کی سسکیاں سنائی دے رہی ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ قیدیوں کی رہائی اور محروسین کے اہل خانہ کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کی امداد، تیسرا کام جو ہو سکتا ہے خاندانی سطح پر۔ کورونا کے زمانے میں آپ ٹٹول کر دیکھیے کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، ہمارا باہمی اخوت کا نظام کتنا مزمحل ہو چکا، مواخات کے جذبے کتنے مردہ ہو گئے، وقتی طور پر آنسو بہا کر
وقتی طور پر زبانی ہمدردی ظاہر کر کے ہم کیسے اتنی بڑی بڑی اندوہناک خبروں اور واقعات سے اپنے جی چرا لیتے ہیں ہم لوگ. بیواؤں کی امداد، یتیموں کی تعلیمی سرپرستی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا آپ کے بچے زیادہ ہیں، آپ پرورش نہیں کر سکتے ہیں، ہم بچوں کو بانٹ لیں گے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش فرمائی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش فرمائی ہے. بڑا کام ہے خدام دین کی امداد. غیرت پر کوئی چوٹ نہ لگے اور اپنے احسان کو نہ جتلایا جائے. سامنے والے سے شکرانے کی کوئی امید نہ رکھی جائے. خدام دین کے قدم کیسے جمائے جا سکتے ہیں؟ میرے علاقے کے ائمہ، میرے علاقے کے حفاظ، ایسا کوئی باہمی امداد کا کام صفا بیت المال سے ربط قائم کیجئے. اور بعض تنظیموں سے زچگی کے موقع پر یا اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیسے ایسی ترتیب بن جائے کہ اس کے لیے بغیر سود کے قرض یا اس کے لیے باہمی امداد کی کوئی رقم کا انتظام ہوتا ہو تاکہ وہ دین کی خدمت پر جم سکے. معاشرہ کچھ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ مانگنے والے کو دیا جاتا ہے، محنت کرنے والے سے قیمت چکائی جاتی ہے. سبزی بیچنے والے سے قیمت چکائی جاتی ہے، حالانکہ اس خوددار کو تو زیادہ قیمت دے کر سامان خریدنا چاہیے تاکہ وہ اپنی خودداری پر اور محنت مزدوری پر باقی رہے. سڑک پر ناریل بیچنے والی برقع پوش اور بازاروں میں سبزی بیچنے والی بہن کو زائد قیمت دے کر اس کا سامان خریدنا چاہیے. اس کے بجائے ناسمجھ لوگ قیمت چکا کر خریدنا چاہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ اپنی حیا کو بچانے کے لیے جائز راستے کو کیسے اپنا رہی ہے. سڑک پر مانگنے والے کو دیکھا تو اس شخص کو بجائے 10-20 روپئے دینے کے لے گئے ایسی دکان پر جہاں پر گلاب بیچے جاتے ہیں، تحفے میں پیش کیے جانے والے، اور وہ گلابوں کا 10-20 گلاب پیک کیے ہوئے خوبصورت انداز میں بازار میں جن کی قیمت اچھی لگائی جاتی ہے 150 کے دلا دیے، سڑک پر کاروبار لگا دیا. مہینہ 2 مہینے کے بعد دیکھا تو وہ پھول بیچنے والا ایک کاروباری بن چکا ہے. پوری سیرت یہ سکھلاتی ہے گداگری کا خاتمہ، بھیک مانگنے کے نظام کا خاتمہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو انویسٹمنٹ سے شروع کروایا. کوئی لمبا چوڑا لاکھوں کا کاروبار نہیں. 2 درہم 1 درہم کی کلاڑی، بازار چلے جاؤ اب نظر نہ آنا. اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی قدموں پر کھڑا کر دیا ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے. ضرورت ہے زچگی خانے، اسپتال کا قیام. بڑے بڑے کاروباری ہیں، ریئل اسٹیٹ کے سوا کوئی اور کاروبار نہیں ہے، کرانے کے علاوہ کوئی اور کاروبار نہیں ہے، ہوٹل اور چائے خانوں کے علاوہ کوئی تیسرا کاروبار نہیں ہے. معیشت کا ڈھانچہ کبھی بھی اس طور پر کھڑے نہیں ہو سکتا ہے. تجارت کے سارے میدانوں میں مسلمانوں کی نمائندگی، تجارت کے سارے میدانوں میں حصے داری، ملک کے سارے شعبجات میں حصے داری. اپنے زچگی خانے، اپنے اسپتال نہیں کھولے جاتے ہیں. ہم آندھرا کے اضلاع میں گئے، ہمیں بتلایا گیا کہ 2 بچوں کے بعد سلسلہ بند کروا دیا جاتا ہے. ایسے خوف اور ایسے ڈر اور ایسے آئندہ کے اندیشے بتلائے جاتے ہیں
کہ بیچاری تیسرے دوسرے حمل کی بھی ہمت کر نہیں پاتی ہے. تو کیسے ضبط ولادت کا نظام، برتھ کنٹرولنگ کا نظام، فیملی پلاننگ کا نظام، اور جس عورت نے آج تک اپنے دیور کو چہرہ نہیں بتلایا اس کا اندرونی جسم نامحرم مرد کے سامنے کھول دیا جاتا ہے. شریعت کے شرعی حدود کو کیسے پامال کیا جاتا ہے. خود کے گھر میں جب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی مجھے اپنا بھی کوئی اسپتال کھولنا چاہیے تھا. کورونا کے زمانے میں جب مذہبی عصبیت کے واقعات سامنے آنے لگے اور ایک مذہب کے ماننے والے بیماروں کو تو قبول کیا جا رہا تھا، دوسرے مذہب کے ماننے والے بیماروں کو کورونا کے زمانے میں بھی بعض دواخانوں میں نہیں لیا جا رہا تھا، اس وقت بہت سے لوگوں نے کہا واقعی ہمارے اسپتال ہونے چاہیے تھے. تو آپ کے پاس بھی روپیہ تھا، آپ نے کیوں نہیں اس میدان کے اندر انویسٹمنٹ کیا؟ تجارت ہی کرنا تھا تو ان میدانوں میں خرچ کر کے بھی تجارت کی جا سکتے تھے. شرابی نوجوانوں اور بوڑھوں کے لیے ریہیبلیشن سینٹرز، ان کے اصلاح کے ادارے معاشرے کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ان ماؤں کے آنسوؤں کو، ان ڈھلتی عمر والی بچیوں کے آنسوؤں کو، جن کے گھر سے رشتے اسی لیے واپس ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کا، اس لڑکی کا باپ شرابی ہے. میرے علم میں ہے کئی بیویوں نے ہم سے اجازت چاہی کیا اپنے شوہر کا قتل کر دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس ظالم کی وجہ سے میری بیٹیوں کی عمر ڈھل رہی ہے اور میرے گھر میں کوئی بہو آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ اپنی بری لت چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. نشہ آور چیزوں کا رواج پوری دنیا کے اندر نشہ آور چیزوں کا رواج، اس کے نتیجے میں آوارگی، بے حیائی، نامردی، خاندانوں کا توڑ، مہلک بیماریاں، ایسی تباہیاں کہ جس کو سنبھالا نہیں جا سکتا ہے. غیر مسلموں کے ریہیبلیشن سینٹرز ہے. ہمارے پاس رفاہی کاموں کا محدود تصور ہے، ہم رفاہی کام سیکھ کر کرنا نہیں چاہتے ہیں. آپ شہر حیدرآباد کے آس پاس علاقوں کا سفر کیجئے، ریہیبلیشن سینٹرز عیسائیوں کے ہیں، ریہیبلیشن سینٹرز ہندوؤں کے ہیں. مہینے کو 35 ہزار روپیے ایک شرابی پر لیے جاتے ہیں، یوگا کروایا جاتا ہے اور مختلف ذہنی تسکین پہنچانے والے منتر اسے سنائے جاتے ہیں اس بات کے علاج کے لیے کہ ہم شراب کی لت چھڑا دیں گے. مسلمانوں کو ضرورت ہے، علماء کو اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بنگلور ایک مرتبہ حاضری ہوئی، ہمیں بتلایا گیا وہاں پر پیر طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ساتھیوں نے ایسے محلے تیار کیے جس کا نام شراب مکت محلہ دیا گیا. اس محلے سے پوری شراب ختم ہو چکی ہے، اس محلے میں کوئی شرابی نہیں رہتا ہے. وقتی طور پر چلے میں بھیج دیا گیا، وقتی طور پر 4 مہینے میں بھیج دیا گیا. کتنے امیر ہوتے ہیں ان شرابیوں کو سنبھالنے والے، اور پھر ماحول پرانا آنے کے بعد کیسے ان کو پھر پرانی بیماری کی طرف لے جاتا ہے. کچھ دن پہلے آمبور کی خبر آئی، دل کو بہت سکون پہنچا. وہاں پر کسی صاحب نے ریہیبلیشن سینٹر کھولا ہے صرف شرابیوں کو ان کی بری لت سے نجات دلانے کے لیے. بہت اہم کام ہے. اولڈ ایج ہوم پہلے یورپ کے بارے میں سنا کرتے تھے، دارالمعمرین، بیت المعمرین، دارالمسنین، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے
زندگی کے آخری دن گزارنے کے ادارے، ہمارے شہر کے اندر بھی اولڈ ایج ہوم بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اولڈ ایج ہوم بڑھتے جا رہے ہیں۔ مسلمان باپ اور مسلمان ماں کو ان کی اولاد انہی جگہوں پر چھوڑنا چاہتی ہے، اور وہ بھی کسی مناسب یا نامناسب وجوہات کی وجہ سے وہیں پر اپنی زندگی کا آخری دن گزارنا چاہتے ہیں، زندگی کے آخری دن گزارنا چاہتے ہیں، جہاں پر پوجا پاٹ اور غیروں کے تہوار کے مظاہر تو وہ دیکھتے ہیں، لیکن اسلامی مزاج اور بڑھاپے کا دین سنانے والے علماء یا اس قسم کی شخصیات یا ادارے نہیں ملتے ہیں۔ جیلوں میں رفاہی کام، پہلے زمانے میں ایسی شخصیات ہوا کرتی تھی، اب بھی خال خال موجود ہیں۔ جیلوں میں جانا اور جرائم پسند اور اشرار طبقے اور غنڈہ ازم سے تعلق رکھنے والے دوستوں سے ہمدردی، آخرت کی یاد دہانی، اللہ سے تعلق، غصے اور جذباتیت سے توبہ کروانے والے لوگ اور علماء پہلے ہوا کرتے تھے، آج کم تعداد میں ہیں۔ جمعہ پڑھائیں، تعلق بنائیں، مکتب قائم کریں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، دروازے کھل جاتے ہیں۔ حکومتیں جیلوں کے بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ یورپ کے ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں قیدیوں پر خرچ کیا جانے والا بجٹ حکومتوں کے لیے ناقابل برداشت بنتا جا رہا ہے۔ جو داعی اور جو علماء اور جو عوام اور جو تنظیمیں ان میدانوں میں کام کرتی ہیں، ان کو وہ بلاتے ہیں۔ سعید آباد میں بچوں کی جیل ہے۔ صفا بیت المال کے ایک ملازم سے ہماری ملاقات ہوئی، ان حافظ صاحب نے بتلایا کہ مولانا میں بچوں کی جیل میں جا کر مکتب پڑھاتا ہوں، اور وہاں پر 15 سال سے کم عمر والے قاتل موجود ہیں، 15 سال سے کم عمر والے زانی موجود ہیں، اور ہماری قوم سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں۔ میں نہیں جاتا ہوں تو وہاں جیل کا عملہ بلاتا ہے، مولا صاحب آپ کے آنے کی وجہ سے بچے سدھر رہے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے یہ نہیں سدھریں گے۔ کام ہے بہت سارے میدانوں کے اندر۔ غیر سودی قرضوں کے سلسلے میں آپ نے مفصل گفتگو سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونسلنگ کی صلاحیت دی ہے، مصالحت کی صلاحیت دی ہے۔ خاندانوں میں آدمی دخیل بن جائے اور خاندانوں میں آدمی ان کو قریب کر کے فاصلے کم کرنے والی بات، حسن ظن بڑھانے والی بات، اس سلسلے میں کتنے فضائل ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کی جماعت کو چھوڑا صرف 2 قبیلوں میں صلح کروانے کے لیے۔ بڑی ضرورت ہے۔ فساد زدہ علاقہ، وباؤں کے زمانے میں بغیر کسی تفریق کے مذہب، بغیر کسی تفریق مذہب کے خدمت کا کرنا، تعریف کی جانی چاہیے اس امت کی، حوصلہ بڑھایا جانا چاہیے اس امت کا، قدر کی جانی چاہیے ان نوجوانوں کی اور ڈاکٹروں کی۔ واقعی انہوں نے کھانے تقسیم کیے، واقعی انہوں نے رات بھر کلینک کو چلایا، اور وہ نوجوان بہت قابل تعریف اور قابل تقلید ہیں، اور وہ علماء اور حفاظ اور ائمہ کہ جنہوں نے اس کورونا کے زمانے میں لاوارث لاشوں کو نہلایا اور دفنانے کی ذمہ داری اٹھائی، اور وہ اطباء کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھم میں ڈال کر یہ کام دعوت کے میدان میں بہت زیادہ معاون بننے والا اور رکاوٹوں کو ختم کرنے والا کام ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کا کام اسی لیے شروع کیا کہ انسانیت کی بنیاد پر دانشوروں کو، انسانیت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کو جمع کیا جائے، تاکہ یہ نفرتوں کی دیواریں ٹوٹیں، یہ غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو۔ ہم بڑے ظالم ہیں، 900 سال سے اس ملک میں رہتے ہوئے
اسلام کی ہم نے کما حقہ ترجمانی نہیں کی ہے، ہماری بدعملی ہی کافروں کے اسلام میں داخلے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے پیام انسانیت امدادی کام کیے جائے، غلط فہمیاں ختم ہوں گی تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ کے درمیان صحابہ زیادہ اسلام میں داخل ہوئے، کفار زیادہ مانوس ہوئے، کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے مکہ والے مکہ میں، مدینہ والے مدینہ میں اختلاط کا کوئی موقع، ایک دوسرے کے تعارف اور ایک دوسرے کے سمجھنے کا کوئی موقع نہیں پایا جاتا تھا، لیکن کچھ کھلاپن صلح حدیبیہ کے بعد پیدا ہوا تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ کے درمیان بہت زیادہ ہے۔ دواخانوں میں پھل لے جا کر دینا، ٹھنڈا پانی کا پہنچا دینا، صرف عیادت کے ارادے سے جانا، سرکاری قوانین کے مطابق کھانا تقسیم کر دینا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی عیسائی تنظیمیں ہیں جو ان کو دبوچ لینے، اچک لینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں واسطہ پڑا کاماریڈی کے قریب ایک علاقے میں ایک خاتون بہت بیمار ہو گئی، پورے خاندان نے اسے چھوڑ دیا۔ چرچ والے آئے اور اپنے چرچ کے اندر رکھا، اس کا علاج کر دیا، صحت مند ہو گئی، اور وہ عیسائی بن چکی تھی، چرچی جاتی تھی۔ بعد میں سے ختم نبوت کے کئی ذمہ دار گئے، ہمیں بھی لے گئے۔ وہ نہایت ان پڑھ خاتون ایک ہی جواب دیتی تھی، اللہ کیا چاہتا ہے، کون سا مذہب سچا ہے، میں زیادہ گہرائی سے فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن میں اتنا ضرور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیماری کے زمانے میں اس مذہب کے ماننے والوں نے میرا تعاون کیا ہے، اس لیے میں اسی مذہب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کھانا کھلانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بول اطعم الطعام۔ آپ دیکھیے گرودواروں کے سامنے بطور خاص دہلی کے اندر کتنی بڑی لائنیں لگی ہوئی رہتی ہے کھانا کھلانا۔ آپ نیلوفر ہاسپٹل کے پاس، نیلوفر ہوٹل کے سامنے کی مندر کو دیکھیے، کتنی بڑی تعداد کو روزانہ پابندی کے ساتھ متوسط قسم کی غذا ان فقراء، ان مساکین، ان مسافرین، ان تیمارداروں کو کھلانے کا نظام۔ آپ اتوار کے دن عثمانیہ دواخانے میں اور دیگر گاندھی ہاسپٹل جا کر دیکھیے، ماروڑی بڑے بڑے کاروباری اپنی جوان بچیوں، جوان بچوں، بوڑھی ماؤں کو لے کر باہر کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، گھروں سے کھانا پکا کر لاتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل باطل بھی جب ہی غالب آتے ہیں جب وہ اہل حق کی صفات اپنا لیتے ہیں۔ اہل باطل بھی جب ہی غالب آتے ہیں جب وہ اہل حق کی صفات اپنا لیتے ہیں۔ رشتے لگانا ہمارے معاشرے کے اندر دینی احکام چھوڑنے کی وجہ سے، خاندانی نظام بکھر جانے کی وجہ سے اور غلط پیمانے رشتے کے انتخاب کے لیے طے کر لینے کی وجہ سے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ سنا جاتا تھا، بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے لڑکیوں کی عمر ڈھلنے کے واقعات، لڑکوں کی عمر کے ڈھلنے کے واقعات، بے غرض ہو کر محض انسانیت کی خدمت، رشتوں کو جوڑنے، خاندان کو آباد کرنے کے ارادے سے اگر کوئی عالم صاحب، کوئی مسجد والے دو بدو پروگرام، لڑکے والوں لڑکی والوں کو جمع کرنے کا پروگرام اور رشتوں کے انتخاب کے صحیح پیمانے اگر بتلاتے ہیں، اس رخ پر اگر امت کو ڈالتے ہیں تو اس زمانے میں بہت بڑی خدمت ہو جائے گی۔ ورزش گاہوں کا قیام، جم کا قیام، مختلف حفظان صحت پر مدد کرنے والے ایسے کھیل کھلائے جائیں، کراٹے،
وغیرہ وزن اٹھانا جسم کی کمزوری نفسیاتی اعتبار سے بھی کمزور کر دیتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو یا بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیہ، اے اسماعیل کے خاندان والو تیر چلاؤ، تمہارا باپ بڑا بہترین نشانہ باز تھا، تمہارے آبا و اجداد بڑے نشانہ باز تھے۔ قانون کی خلاف ورزی کرے بغیر اور مذہب کا نام لگائے بغیر اور بہت زیادہ کوئی مرکزی رخ دیے بغیر اپنے اپنے علاقوں میں صحت کی حفاظت کے لیے نکاح جلدی ٹوٹ رہے ہیں، خلا کے مطالبے بہت آ رہے ہیں، مردانہ کمزوری کے حادثے حکیموں کے پاس قطار لگی ہوئی ہے، تو سماجی اعتبار سے اور پھر ملکی اعتبار سے مدافعات کا حوصلہ ہو، مزاحمت کا جذبہ اور ظالم کو ظلم سے روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر عمل ہو کہ جب تک کوئی قتل کے ارادے سے نہ آئے تو اس پر حملہ نہ کر، اگر وہ آ جائے تو پھر مقابلہ کر، اگر وہ مر گیا تو جہنم میں گیا، اگر تو مر گیا تو تجھے شہادت کا مقام مل گیا۔ یہ کئی حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ دفاع اور شہادت کے احکام کے تحت جم کا قیام کرنا اور ورزش گاہوں کا قیام کرنا یہ بھی سماج کی اور معاشرے کی بڑی خدمت ہے۔ قانونی امداد، جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہیں ماخوذ ہیں، قانونی امداد، وکلاء کی بڑی بڑی موٹی موٹی فیسیں ایک عام آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی خدمت، جو آئی پی ایس میں جانا چاہتا ہے، آئی ایس میں جانا چاہتا ہے، لاء میں جانا چاہتا ہے، ایسے طلباء کی کفالت، جیسے مدارس کی کفالت ہماری اولین ترجیح ہے۔ حفاظ اور علوم دینیہ کے طلباء کی کفالت یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہمارے زکوٰۃ کے مصارف میں خاندان کا ایک تناسب مقرر کرنے کے بعد ایک خاصا تناسب ہمارے مدارس کا ہونا چاہیے، مکاتب کا ہونا چاہیے۔ مدارس و مکاتب تو ہمارے پاور ہاؤس ہیں، اسی سے دوسرے دین کے شعبے پانی پاتے رہیں گے، لیکن دوسرے درجے میں ان رفاہی کاموں کی طرف ہم نے دوسرے ملکوں کے بارے میں سنا اور بعض ملکوں کے اندر دیکھا کہ مہاجرین کی امداد، لوگ آئے ہوئے ہیں شام سے، لوگ آئے ہوئے ہیں رشیا سے، لوگ آئے ہوئے ہیں ایغور سے، چائنا سے، لوگ آئے ہوئے ہیں ستم رسیدہ اور مختلف ملکوں سے ظلم سہ کر، ان مہاجرین کی امداد، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مختلف تنظیمیں اسکول قائم کرتی ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، زندہ دل قسم کے لوگ، عالمی سطح کی تنظیمیں، افریقہ کے ملکوں میں جا کر ہم کم سے کم اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دہلی کے اندر ایک مرتبہ درد پیدا ہوا کہ فاحشاؤں میں جا کر میں محنت کروں۔ اپنی روحانیت کے اعتبار سے وہ لوگ طاقتور تھے اور طبیعت کے اعتبار سے بہت مستحکم تھے، ماحول سے متاثر ہونے والے نہیں تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کے پاس رہنے والی بڑی مشہور جسم فروش خواتین کے دروازے پر گئے، قرآن کی آیتیں پڑھی، منظر قیامت کو پیش کیا، ان فاحشاؤں نے توبہ کر لی۔ ہمارے علاقے کے اندر ایڈز کا مرض، بے حیائی کا مرض، شہر کے کنارے پر، آؤٹر رنگ روڈ کے انٹرنس پر جسم فروش عورتوں کی بڑی تعداد، اللہ جزائے خیر دے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو، پوری کی پوری بستی کو بدل دیا۔ جو دبئی اور خلیجی ملکوں میں جا کر جو بیٹیاں بہت
گھناؤنی قسم کی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ ابتدا میں جوانی کی رنگ رنگیلیاں، فیشن پرستی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے حضرت نے محنت کی، ان کے وظیفے مقرر کیے، ان کے رشتے کروائے مناسب نوجوانوں کے ساتھ، اور ان نوجوانوں سے عہد و پیمان لیا کہ کبھی اسے پچھلی زندگی کا طعنہ نہ دینا، کبھی اس لڑکی کو، اس میری بیٹی کو پچھلی زندگی کا طعنہ نہ دینا۔ اکابر کی ان زندگیوں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ صرف خطابت ہم جانتے ہیں، ظاہری شوکت کے اسباب کو ہم جانتے ہیں، ہم بھی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ میرا بھی ایک بڑا اسٹوڈیو بن جائے گا تو میری شہرت بھی ان کی طرح ہو جائے گی۔ یہ ظاہری اسباب حقیقت میں ان کے قبولیت کے اسباب نہیں ہیں، ان کے خفیہ اعمال ہیں، ان کی تنہائی کی دعائیں ہیں، بڑوں کی طویل صحبتیں ہیں جو ان کی حقیقت میں مقبولیت کا راز ہوا کرتے ہیں۔ طویل علالت اس زمانے کے اندر لمبی لمبی بیماریاں ڈائلسس کی، کینسر کی پائی جاتی ہیں۔ ان بیماروں کی عیادت موت کی تمنا ہے، وارثوں نے چھوڑ دیا، دولتیں لٹ گئیں، مکان بک گئے، زیور گروی پر رکھ دیے گئے۔ عیادت کے لیے جانے والے کتنے ہیں؟ عیادت کے لیے جانے والے کتنے ہیں؟ تشکیل کے لیے نہیں، وہ بہت ناکام قسم کا مبلغ ہے جو صرف تشکیل کے لیے جاتا ہے۔ عیادت کے لیے جانے والا، تعزیت کے لیے جانے والا، جنازوں کا نہلانا، حدیثیں ہیں 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ زمین دینے والا، کفن پہنانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس قسم کا لباس پہنائیں گے؟ جس نے کفن پہنایا ہے۔ کوئی رفاہی کام دعوت کے بغیر نہیں ہے۔ مدر ٹریسا نے اگر پوری دنیا کے اندر بڑے امدادی کام کیے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے عیسائیت کی تبلیغ بھی بہت کی ہے۔ وہ خالص کوئی انسانیت کی محبت میں کام نہیں کیے گئے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ کوئی سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہن بیمار تھی ٹی بی کے مرض میں، یہاں پر ای ایس آئی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھی۔ ہم جایا کرتے تھے، سویرے نن عورتیں بائبل لے کر اور 2-4 سیب لے کر آتی اڑوس پڑوس کے بستروں پر، سادی سیدھی عوام کے پاس، تم یہ بائبل اپنے سینے پر رکھو، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اور عیسیٰ مسیح سے دعا کرو وہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اس طرح سے ایمان بک جاتے ہیں، اس طرح سے سودے ہو جاتے ہیں۔ طویل علالت کی زندگی گزارنے والے ان بیماروں کی امداد، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، اگر کسی کا مادی تعاون بھی کرو تو اسے دین سے جوڑنے کے ارادے سے کرو۔ دین سے جوڑنے کا ارادہ، اسلام سے جوڑنے کا ارادہ۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے۔ بندے تو نے میری عیادت نہیں کی، بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندے میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بڑی پکی حدیث ہے، صرف مسلمان کی عیادت پر بھی نہیں ہے، بڑی کوتاہی ہے اس سلسلے میں، بڑی بے توجہی ہے۔ 2 رکعت کی امامت نہیں میرے بھائی، کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، قوم کی امامت، ایک ایک شعبے میں امامت، معاشرت میں امامت، معاملات میں امامت، یہ اصل چیز ہے۔ کام ایسے کیے جاتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ امت کے ملی مسائل کو حل نہیں کرے گی۔ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، غور کیجیے آپ، اڑیسہ کے جنگلوں میں، نیپال کے پہاڑوں میں، آندھرا کے انٹیریئر دیہاتوں میں، ساحلی کناروں کے اندر اتنے بڑے بڑے اسکول، اتنے بڑے دواخانے، اتنے قیمتی چرچ، کیا انہوں نے صرف اپنے 2%، 2.5% زکوٰۃ کے ذریعے سے بنائے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اپنی گاڑی کمائیاں، اپنے نفل صدقات، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ پر عمل جب تک نہیں کیا جاتا ہے،
اوشا ملا پوری یہاں پر ہاسپٹل ہے، آپ معلوم کیجئے اس ہاسپٹل کی سنگ بنیاد بیٹی کا دل کے مرض میں انتقال ہو گیا، باپ کے دل پر چوٹ لگی، میں اپنی بیٹی کے نام پر کام کرنا چاہتا ہوں، اس نے پورا ہاسپٹل قائم کر دیا۔ یہاں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ، گنبدوں میناروں والی بڑی بڑی مسجدیں، اے سیوں اور ماربل والی مسجدیں، مسجد بنائیے حدود میں بنائیے، شوق پورا کرنے کے لیے مت بنائیے، تقاضا پورا کرنے کے لیے بنائیے۔ بڑے مینار سے زیادہ امام صاحب کا مکان بنا دیجئے، قیمتی گنبد سے زیادہ بیت الخلا تعمیر کر دیجئے۔ اس رخ پر امت کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ تو بہت زیادہ نامناسب حرکت ہے کہ صدقات و خیرات دیتے ہوئے تصویر اور ویڈیوگرافی کی جائے اور پورے سال ان بیچاروں کو محلے کے دوسرے بچوں کے ذریعے سے غربت کا طعنہ دلوایا جائے۔ ہمارے اکابر خاموش طریقے سے کن کن بزرگوں کی زندگی سنائی جائے، کن کن صحابہ کی زندگی سنائی جائے، کیسے وہ لوگ خدمت کیا کرتے تھے۔ جیب کی مالداری نہیں، دل کی مالداری اصل ہے۔ ان الغنا غنى النفس۔ آج بھی وہ اکابر موجود ہیں، آج بھی وہ علماء موجود ہیں، آج بھی وہ ائمہ موجود ہیں، رہتے ہیں وہ ٹین شیڈ جیسے مکان میں، لیکن ہمیں بتایا گیا دسیوں بیواؤں کے گھر ان کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ آج بھی ہے، اضلاع میں ہیں، آپ کے دائیں بائیں ہیں۔ جب درد پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ در کھول دیتے ہیں، لیکن جب آدمی کے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا ہے، کھلے ہوئے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ معذوروں کی خدمت، اندھوں کی خدمت، لنگڑوں کی خدمت، عیسائیوں کے اسکول ہیں، گونگوں کی جماعتیں نکلنے لگی، اندھوں کی جماعتیں نکلنے لگی۔ جب وہ ملاقاتوں کے لیے، ان سے پہلے، ان سے بہت آگے عیسائی تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ ملک پیٹ میں، مختلف دوسرے علاقوں کے اندر اندھوں کے پہلے سے معیاری اسکول قائم ہو چکے ہیں۔ بریل لینگویج بنانے والا ایک انگریز ہے، اس نے کیسے نقطوں والی زبان بنائی ہے۔ علماء نے محنت کی، عربوں کے اندر، پونا میں، میلوی شارم میں، مختلف جگہوں پر، ساؤتھ افریقہ کے اندر اندھوں کے حفظ کے مدرسے، اندھوں کے عالم کورس کا بیچ فارغ ہو گیا۔ کتنا صبر ہوگا ان اساتذہ میں، کتنا تحمل ہوگا اس منتظمہ کے اندر، اور ہم آنکھ والوں کو پڑھاتے ہوئے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ والوں کو پڑھاتے ہوئے کتنی ناقدری آ جاتی ہے۔ کرنے والے، پڑھانے والے اندھوں کو پڑھا دیتے ہیں، نہیں پڑھانے والے بینا کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ یہ کام ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس وقت ذہن میں آتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لے۔ اصل یہ فیصلہ کروا کر جائیے۔ آپ دیکھیے حضرت شاہ صاحب کو، کیسے پٹا باندھا ہوا آدمی ہے، عمر دراز ہو چکی ہے، زندگی کے غم دیکھے ہیں، پیٹ کا بڑا آپریشن ہوا ہے، کس کی دعوت حضرت ٹھکراتے ہیں، مرید کتنی محنت کرتا ہے، شیخ اس کے مقابلے میں کتنا سفر کرتا ہے۔ یہ سبق بھی اگر آپ لے جاتے ہیں تو آپ یہاں سے بہت کامیاب جذبے سے جا رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کروا کر جائیے، قبول کروا کر جائیے، اس اجتماعی دعا میں قبول کروا کر جائیے کہ کاہلی ختم کر دوں گا، ناقدری ختم کر دوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا کہ کام لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرما لے، آپ حضرات کو بھی قبول فرما لے۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر جو باوضو ہیں اپنی اپنی صف میں بیٹھ جائیں، دعا درود میں لگ جائیں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور جن حضرات کو استنجا وغیرہ کے تقاضے ہیں وہ اپنی ضروریات سے جلد فارغ ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک۔ جمال